بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر پچھلے ایک ہفتے سے جاری اقتدار کی رساکشی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو ہی گئی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بظاہر زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے کہ دونوں کو پتا تھا کہ اس طرح معاملات نہیں چل رہے۔ کل ہی بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ اگر ہماری شرطوں پہ بات نہیں ہوگی تو پھر بات ہی نہیں ہوگی، اور ایک طرح سے نون لیگ کو دھمکی بھی دی گئی۔ بلاول نے برملا کہا کہ اگر بات نہیں کرنی تو اس میں نون لیگ کا ملک کا دونوں کا اپنا نقصان ہے، اور رات تک یہی لگ رہا تھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے۔ لیکن میں نے آپ کو کتنے دن پہلے کہا تھا کہ دونوں پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ کل رات تو کہنے کو مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا۔ شہباز شریف اور نواز شریف ایک راستے پہ تھے، پی 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 والے دوسرے راستے پہ تھے۔ پھر خبر آئی کہ دونوں فریقین کو ان کے کچھ دوستوں نے ایک نیوٹرل وینیو پر دعوت دی ہے۔ وہ دعوت کیا تھی؟ وہ حکم نامہ تھا۔ انہیں سمجھایا گیا اچھے بچے بن جاؤ، ساتھ مل کر آگے چلو۔ اسلام آباد سے تو خبر یہ بھی آئی اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ ایک تیسرا بندہ سامنے آ سکتا۔ ابھی یہ چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ مرکز میں وزیر اعظم کاکڑ جیسا ہی کوئی سیٹ اپ چلے۔ خود کاکڑ صاحب نے کہہ دیا تھا نیوٹرل سیٹ اپ کا، مشاہد حسین سید نے نیشنل گورنمنٹ کا کہہ دیا تھا۔ تو بہرحال پھر اچانک بلاول مان گئے، نہ مان گئے، پھر آصف زرداری بھی مان گئے، اور 2 دن پہلے کی گئی بات ٹھیک ثابت ہوئی نا کہ اگلے 2 سے 3 دن میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک سموتھ ٹرانزیشن کی طرف چل پڑیں گے۔ رات خیر دعائے خیر کی گئی، جس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، لیکن سب سے اہم سوال یہ کہ اب طے آگے کیا ہوگا، کون سا عہدہ لے گا، کس کے ہاتھ زیادہ طاقت ہوگی، کون استعمال ہوگا۔ تو رات گئی کی پریس کانفرنس کے مطابق پیپلز پارٹی کا صدر ہوگا، یعنی آصف علی زرداری۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور پی 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 کوئی وزارت نہیں لے گی۔ یہاں تک تو بلاول اور شہباز نے رات وضاحت کر دی، البتہ باقی چیزیں نہیں بتائیں۔ بلاول نے اشارہ کیا کہ ساری باتیں ہمارے درمیان طے پا گئی ہیں اور اب آنے والے دنوں میں ہم میڈیا کو بتا دیں گے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی شاید گورنر پنجاب، گورنر کے پی کے اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی لے رہی ہے۔ نون لیگ اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ لے گی۔ اگر ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ نے رات کو جو دعا کی ہے دراصل وہ نون لیگ کی سیاست کی دعائیں مغفرت ہو سکتی۔ نون لیگ سمیت سارے سنجیدہ سیاستدان ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے حکومت لے کے بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ اپنی سیاست کے اندر آخری کیل ٹھونکا ہے اس کے سیاسی تابوت میں۔ تو اب زیادہ تر فیصلے تو مشکل فیصلے نون لیگ کے حصے میں آئیں گے۔ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $8 بلین ہیں، بمشکل 2 مہینے کی درآمدی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو 2 مہینے میں $1 ارب کے بانڈز کی ادائیگی کرنی ہے، جس کے بعد اس کے زر مبادلے کے ذخائر جو مزید کم ہو جائیں گے۔ پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ اس کی مجموعی قومی پیداوار سے 70% زیادہ ہے۔ آئی ایم ایف اور کریڈٹ ریٹنگ اداروں کا تخمینہ ہے کہ پاکستان کو اپنی آمدنی کا 50-60% قرضوں کی سود کی ادائیگی پہ خرچ کرنا ہوگا، جو دنیا کی کسی بھی بڑی معیشت کے لیے ایک بدترین شرح ہے۔ ڈالر کو مستحکم رکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ روپے کی شرح مبادلہ اس مالی سال میں 305 رہنے اور مالی سال برائے 2024-25 میں 331 ہو سکتی ہے، جس سے روپیہ موجودہ شرح تبادلہ سے 8 سے 15% تک مزید کمزور ہوگا۔ یعنی معاملات حل کرنے کے لیے نون لیگ کو آئی ایم ایف کے پاس ہر صورت جانا پڑے، ناک رگڑنی پڑے گی۔ نون لیگ اگلے الیکشن میں جس سوال کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا وہ معیشت اور عوامی مسائل کا ہوگا۔ نون لیگ سے سوال کیا جائے گا، آپ کا اپنا ووٹر سوال کرے گا کہ جب آپ کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی تو پھر حکومت کیوں لی تھی؟ لوگ پہلی پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 مہینے کے تجربے سے کانوں پہ ہاتھ لگا بیٹھے۔ ہم سب نے دیکھا کہ نون لیگ ناکام ہوئی۔ بلاول نے شہباز شریف کو ناکام ترین وزیر اعظم قرار دیا۔ زرداری صاحب کہتے رہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا نہیں چاہیے تھا۔ مفتاح اسماعیل نے یہی کہا کہ نون لیگ ناکام ہو گئی۔ محمد زبیر نے بھی نون لیگ کی ناکامی کی گواہی دی۔ شاہد خاقان عباسی تو پہلی پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بننے سے انکاری ہو گئے تھے، اس کے بعد الیکشن سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ کافی تجربہ کار سیاستدان ہیں، انہیں پتا تھا یہی کچھ ہونے والا ہے، ان کے اندازے بالکل ٹھیک تھے۔ یہ تو پہلے حکومت کی بات ہے، اب خود نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہ لیں۔ مشاہد حسین سید نے کہا نواز شریف کو مشورہ دوں گا کہ حکومت نہ لیں بلکہ کسی اور کو دیں۔ جاوید لطیف نے یہی بات کی کہ 90% لوگ چاہتے ہیں نون لیگ حکومت نہ لے۔ خواجہ سعد رفیق نے حکومت لینے کی مخالفت کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جس کی نشستیں زیادہ ہیں وہ حکومت بنا لے، اور اگر یہ حکومت ناکام ہوئی تو یہ سارے سیاستدان مستقبل میں کہیں گے جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کمپنی نہیں چلے گی، اور پھر ویسے ہی ہو گیا۔ تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کا پریشر ہوگا کیونکہ انہوں نے تو وزارتیں نہیں دی، اور اگر نون لیگ سے اچھی طرح ڈیلیور نہ ہو سکا تو پیپلز پارٹی اندرونی طور پہ نون لیگ کو دباؤ میں لائے گی۔ سارے اہم آئینی عہدے تو پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے، اسے نون لیگ بلیک میل بھی ہوتی رہے گی۔ ہر وقت ان کو ڈر کھائے گا ہمارے خلاف عدم اعتماد نہ آ جائے۔ نون لیگ کو یہ ڈر ہوگا کہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپس میں نہ مل جائے، تو یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہوگی۔ نون لیگ کے سامنے اس باری پی ٹی آئی بھی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ فخر سے کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس زیادہ اکثریت ہے، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا 8 فروری کے بعد موریل بھی بہت بڑا، ان کے رہنماؤں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے، بلے کے بغیر اتنا اچھا پرفارم کر گئے، بلکہ آج تو
وہی پتہ چلا کہ میاں اسلم اقبال کو بھی راہداری مل گئی، وہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے لیے۔ اس بار تو استعفوں والی غلطی نہیں کریں گے تحریک انصاف والے، اور ایوان میں موجود رہیں گے جیسا انہوں نے پچھلی باری کیا تھا۔ اور اگر کل کو عمران خان باہر بھی آ جاتے ہیں، نون لیگ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اتنی تگڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے پرفارم کیسے کریں، ملک کا مسائل کا حل نکالتے ہیں یا نہیں۔ ایک اور اہم فیکٹر جو ہے وہ نون لیگ کے لیے مولانا بھی ہوگا، کیونکہ اس بار پی ڈی ایم تو بن چکی ہے لیکن اس میں مولانا نہیں ہے۔ مولانا 8 فروری کے بعد ایک اٹیکنگ پوزیشن میں اگریسو موڈ میں آ گئے ہیں۔ مولانا بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے، مولانا نے بھی دھمکی دی ہے اس بار فیصلے عوام میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے۔ یعنی اگر جے یو آئی ایف سڑکوں پہ نکلتی ہے، اس ساتھ پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے، تو یہ نون لیگ کے لیے ایک اور مزید درد سر ہوگا۔ نون لیگ ان تمام چیزوں میں سینڈوچ بھی ہوگی۔ پنجاب میں بھی نون لیگ کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اس بار بھی تجربے کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہم نے دیکھا کس طرح پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا۔ اس بار بھی اگر ہم نتائج دیکھیں تو جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کی بیشتر جگہوں نے نون لیگ کو مسترد کیا۔ جہاں نون لیگ کے حق میں نتائج آئے وہیں نتائج کو کافی متنازع بھی بنا دیا گیا، اور سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ نون لیگ نے مریم نواز کو دے دی۔ تو مریم نواز کے پاس صوبے کے انتظامی معاملات چلانے کا تجربہ تو بالکل نہیں ہے۔ شہباز شریف تو پنجاب کو جانتے تھے، اس بار وہ وفاق میں ہے۔ نواز شریف مریم نواز کی سیاسی رہنمائی ضرور کریں گے، لیکن نواز شریف ہر وقت مریم نواز کے ساتھ سایہ بن کے تو نہیں رہ سکتے، اسی مریم کو بہت بڑے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے پڑیں گے۔ اور پنجاب میں اگر نون لیگ نے پرفارم نہ کیا تو پھر نون لیگ حقیقت میں اگلے الیکشن میں پنجاب کی ایم کیو ایم بن کے رہ جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں حکومت سازی کے باقی معاملات بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور نون لیگ کی اہلی یا نااہلی کا پہلا امتحان کابینہ ترتیب دینے سے ہوگا۔ دیکھتے ہیں شہباز شریف کی کابینہ کی تعداد کیا ہے۔ گزشتہ حکومت کی طرح 100 کے قریب کابینہ کے افراد رکھتے ہیں یا پھر مختصر سی کابینہ سے کام چلائیں گے۔ اور کابینہ میں جو نام بھی شامل ہوں گے وہ بھی تعین کریں گے کہ نون لیگ ملک کو کس سمت میں لے کر جائے گی۔ یہ نواز شریف کا بھی امتحان ہے کہ ان کا خود کو اپنی ہی حکومت سے دور رکھنے اور صرف نگرانی کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ آنے والے دن بہت انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ سیاسی کشمکش، رسہ کشی، یہ جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہونے والی۔ اب یہ حکومت کتنی دیر چلتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ 1 سال زیادہ نہیں چلے گی، میرا خیال ہے کہ 1 سال سے کم چلے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ until the next time، اللہ حافظ۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو خود ملتی رہیں گی۔